اچھا بائبل والوں میں نا کرسچنز میں عامر بھائی تھوڑی سی ان میں تو غیرت کی رتی ہے. کیوں؟ وہ فٹ نوٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے نا یہ اوریجنل مینوسکرپٹس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 1 جان 5:7 وہ ایک انٹرپولیشن ہے جو بعد میں ایک آیت ایڈ کی گئی تھی بائبل میں. 1 جان 5:7 جو ہے کہ there are three that bear witness in the heavens, the Father, the Son and the Holy Spirit. ٹھیک ہے، all three are one. یہ آیت جو ہے نا یہ بعد میں ایڈ کی گئی تھی، تو انہوں نے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت بعد میں ایڈ کی گئی تھی، یہ اوریجنل مینوسکرپٹس میں نہیں ہے. اسی طرح جو واقعہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کہ وہ عورت ایک زنا میں پکڑی گئی اور اس کو لایا گیا کہ اس کو پتھر مارو، اس کو سزا دو، وہ واقعہ اس کو کہتے ہیں پروکپے اڈلٹرے. پروکپے اڈلٹرے جو ہے وہ بھی ارلی مینوسکرپٹس میں نہیں ہے. انہوں نے فٹ نوٹس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ارلی مینوسکرپٹس میں نہیں ہے. اتنی غیرت تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن ان قادیانیوں کو آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں لکھیں گے فٹ نوٹ میں کہ جی یہ حوالہ غلط ہے. یہ نام اس کا نام عدنان بھائی آپ کی اجازت سے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، آپ دونوں بھائی جانتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو جان چکے ہیں. قادیانیوں نے الٹا کام کیا ہے. مرزے نے کہا کہ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اور وہ تیرے پہ ایمان نہیں لایا وہ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہے اور مسلمان نہیں ہے. انہوں نے تذکرہ کے نئے ایڈیشن میں سے اس کو نکال دیا ہے. جی ہاں جی ہاں. اور بھائی اس کے اوپر بھائی ہمارے پاس 5 گواہیاں ہیں. نمبر 1 حقیقت الوحی میں مرزا کے اوپر اس کا یہ حوالہ تلاوت کیا گیا، کوٹ اینڈ کوٹ تلاوت کیا گیا، اس کو مرزے نے اپروو کیا. حوالہ نمبر 2 مرزا بشیر احمد ایم اے نے اس کو اپروو کیا کلمت الفصل میں. حوالہ نمبر 3 مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کو اپروو کیا اور یہ کہا کہ یہ حوالہ خلیفہ اول کا بھی اپرووڈ ہے. اچھا اس کے بعد لاہوری جماعت نے بھی کہا کہ حوالہ موجود ہے. 5 گواہیوں کے باوجود ان لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کی ثابت شدہ وحیاں نکال دی. دیکھیں وہاں پہ جن کو ہم کفار کہتے ہیں جو کرسچن ہیں وہ غیر ثابت شدہ کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ثابت کو نکال رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اور یہ زبردست، یہ اسی روش پہ گامزن ہے جس پہ عیسائی جو مسیح تھے نا پہلے 3 صدیوں میں جنہوں نے اپنے صحیفے تبدیل کیے تھے عقیدوں کی وجہ سے، جب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بائبل تبدیل کر دی، انہوں نے صحیفے بدلنا شروع کر دیے. جیسے جیسے ان کو چیلنجز آتے گئے وہ صحیفے بدلتے گئے. اسی وجہ سے صحیفے اس قدر بدل گئے کہ اب اصلی صورت جو ہے وہ گمشدہ ہے. آج میں آپ کو ایکیڈیمک بات بتا رہا ہوں، آکسفورڈ کیمبرج کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. Does the original Bible exist? The quest for the original text. اس کو کہتے ہیں the quest for the original text، یعنی جو اصل متن تھا، جو انجیل کے جو مؤلف تھے جو انہوں نے لکھا تھا اس کی تلاش، اوریجنل کی تلاش. بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ there is no such thing as original, it doesn't exist, it has been lost beyond recovery. اسی طرح یہ لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ جیسے جیسے وقت بدلتا جائے گا یہ اور عقیدے اب تو نہیں یہ کچھ کر سکتے کیونکہ اب تو چھپ چکا ہے سب کچھ. اب تو روحانی اصل میں عدنان بھائی آپ جو سجیشن دے رہے ہیں اس پر یہ غور کر بھی لیتے کہ فٹ نوٹس کے اندر نہ اضافہ کر دیتے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے معاملہ. مگر مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے نا مرزا غلام قادیانی صاحب کی کتاب پڑھ کے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جب فٹ نوٹ لگانے لگتے ہوں تو وہ صفحہ نہ ملتا ہو، کیونکہ حاشیہ در حاشیہ بڑا لمبا چلتا ہے، تو اس میں وہ پھر فٹ نوٹ کی جگہ بچتی نہیں ہے. ایک یہ وجہ عامر بھائی. دوسری وجہ یہ ہے کہ فٹ نوٹس لگانے کے لیے نا مرزا کی غلطیوں پہ ان کو 2-3 والیومز بڑھانے پڑ جائیں گے. یس تو وہ 23 والیومز جو ہیں وہ نہیں رہے گا معاملہ، وہ 25-26 ہو جائیں گے کیونکہ اتنے فٹ نوٹس ان کو لگانے پڑیں گے، کیونکہ اتنے بلنڈرز ہیں، اتنے تضادات ہیں، اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. آج جس طرح ایک ڈیمونسٹریشن امتیاز بھائی نے دی ہے نا